کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا، ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے۔ ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا۔ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں۔ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا۔ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا، لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ۔ تین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے۔ مومنوں کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم جب دنیا میں تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے، سکون لینے کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا 2 محفلیں لگی ہوئی تھیں صحابہ کی۔ ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام علم حاصل کر رہے تھے، یعنی علم دین سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو اپنے ساتھ ایک صحابی تھے، ان سے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے باغیچے کیا ہیں اور پھل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لگی ہوئی یہ محفل اللہ کے باغیچے ہیں، اور جو یہاں سے گزرا یا اس میں شرکت کیا گویا کہ اس نے اللہ کے باغیچوں میں سے پھل کھا لیا۔ اللہ کے ذکر کی مجالس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تقریر اپنی جگہ پر، نعت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے ذکر میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور پورا قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن کا ایک نام پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید بھی آپ کہتے ہیں، قرآن کریم بھی، لیکن خود قرآن میں قرآن کا نام کیا آیا ہے؟ کئی جگہ پر تو اللہ نے قرآن ہی لفظ استعمال یعنی ارشاد فرمایا ہے قرآن، لیکن ایک جگہ اس کا نام الگ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے، یعنی پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا نام قرآن نہیں آیا، ذکر آیا ہے، ذکر ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اس ذکر کا لفظ کتنی جگہ پر قرآن پاک میں آیا، اور قرآن میں ایک بہت ہی اہم تطبیق آپ کو میں بتا دوں، یعنی ریلیشن۔ ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ذکر نازل فرمایا، ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ اور ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر۔ کچھ لوگ قیامت کے دن چیخ چلا کر کے کہیں گے، یہ پکارتے رہیں گے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ کئی لوگ صرف دوستی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، بری صحبت کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر جو بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو وہ دوست اس کو کیا کیا تھا ایسا دنیا میں جس کی وجہ سے وہ وہاں واویلا مچا رہا ہے قیامت کے دن؟ اس کے ساتھ کیا ایسا دھوکہ کیا تھا اس نے، دوست نے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا یا کس چیز پر مبتلا کر دیا، جھوٹ پر
یا کسی اور گناہ پر نہیں، وہ بندہ خود ہی پکار کر کہہ رہا ہے قیامت کے دن۔ اس کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے اس بندے نے ذکر سے روک دیا تھا، ذکر سے روک دیا تھا۔ قیامت کے دن یہ خود جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہاں کون سا ذکر مراد ہے؟ ایک تو قرآن کا نام ذکر ہے، اور ایک جو قیامت کے دن بندہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں کی دوستی نے جہنم تک پہنچانے کا راستہ آسان کر دیا، میں اس کی دوستی نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر سے روکا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہاں ذکر سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک جگہ پورے قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جگہ میرے آقا کا نام ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو تو ذکر الہی ہے، نعت رسول پڑھو تو بھی ذکر الہی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کہنے کا نام ذکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر حق نہیں۔ اگر تو حضور کو چھوڑ کر کے کرنا چاہے ذکر، یہ ذکر نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ کر تو اگر ذکر کے بارے میں کہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مجالس اسی بات کی امتیازی شان رکھتی ہے کہ چاہے ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سجائیں لیکن نعت رسول سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ذکر کس کا نام ہے؟ ایک تو قرآن کا نام بھی ذکر ہے اور دوسرا رسول اللہ کی ذات کا نام بھی ذکر ہے۔ قرآن میں دونوں جگہ ذکر کا معنی ہے۔ اچھا، اور آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہم رسول پاک کو نور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نور یہاں پر جو ہے نا اس سے مراد قرآن ہے، نور کا مطلب قرآن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نور کا مطلب قرآن ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حیرت کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں تو تعجب تو ہوتا ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال۔ آپ کو ایک ہی چیز کو میں دو ناموں پہ اگر بولوں تو آپ کہیں گے یہ زبردستی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر آپ سے میں کہوں کہ میں اپنے سر پر امامہ باندھا ہوں، ایک چیز ہو گئی، پھر کہو نہیں میں نے کپڑا باندھا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ امامہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ہی ہے۔ الگ الگ چیز ذکر تو نہیں ہوتی، لیکن قرآن جب یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین، اس آیت میں صاف ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ قرآن کا ہی نام اگر نور ہے تو پھر کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ نور اگر قرآن ہی ہے تو پھر کتاب مبین الگ سے کیوں آیا؟ یہاں تمہیں پتہ یہ سمجھنا ہوگا قرآن کی بلاغت، عربی کی بلاغت، یہاں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی نور ہے، غلط نہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بعض جگہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے تو نور تو ہے ہی، بلکہ نور علی نور ہے۔ قرآن بھی نور ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی نور ہے۔ اب دیکھیے دو چیزوں میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی نام چل رہا ہے، قرآن کا نام ذکر بھی ہے اور رسول اللہ کا نام ذکر ہے۔ قرآن کا نام نور ہے، رسول اللہ کا نام نور ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بھی آپ کے سامنے شاعر پڑھ بھی رہے تھے، بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن یعنی قرآن کتاب جو آئی ہے اس سے پہلے ہی ایک کتاب آئی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب آئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کتاب آئی ہے، اس سے مراد تورات، زبور، انجیل نہیں، رسول اللہ کی ذات ہے۔
یعنی کتاب کا لفظ حدیث میں حضور کی ذات کو بھی کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی کہا گیا ہے. دونوں یہ جو چل رہے ہیں ریلیشن، اس کے اندر جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے، بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آج یہ تعلق بتا رہا ہوں. ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن کا. اور ذکر کس کا نام ہے؟ رسول اللہ کا. نور قرآن کا نام ہے اور نور رسول اللہ کا نام. کتاب قرآن کو کہا گیا ہے، کتاب رسول اللہ کی ذات کو. آپ سوال کر سکتے ہیں ایک ذات بھلا کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذات اس کو کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کتاب میرے عزیزو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کتاب کیوں پڑھی جاتی ہے. کتاب سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھ کر کے آدمی کچھ نالج لیتا ہے نا، کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اس کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے تو کتاب ہوتی ہے. اب کتاب جو پنے والی ہے، پیپر والی ہے، ورق والی ہے، اس سے پڑھ کر کے آپ کو کچھ نالج ملتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ صحابہ کس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بدل رہے تھے؟ وہ صحابہ قرآن ابھی جو نہیں پڑھے تھے، قرآن پورا آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ان کی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تمہیں ماننا ہوگا وہ کتاب یہ نہیں، وہ کتاب ذات رسول کو پڑھ رہے تھے. کتاب دونوں نام ہو گئے، دونوں نام ہو گئے. اب آئیے اور ایک میں کمبینیشن بتاؤں. سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہیں. سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں. پتہ ہے، ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا. یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے. حدیث میں، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. ساری کائنات سے پہلے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو. اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں. فنا پھر رسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ. جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا، قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی، اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے. اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج. بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج. یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا. جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا. تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں
اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں. ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے. اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے. بہرحال